أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم. دوستو، یہ جو فون ہے نا، سیل فون، اس نے ہماری زندگی میں بڑی تباہی مچائی ہے. میرے اگر ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور یہ میسج کا معاملہ اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا کوئی بہترین بدل عطا مجھے فرما دے تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں اپنے فون کو دیوار پہ مار کے توڑ دوں گا. آج سب کو شکایت ہے کہ نیند نہیں آتی. ارے نیند تو آتی ہے فون بند کرنے سے، میٹھی نیند آتی ہے ڈیٹا آف کرنے سے. اب چالو ہیں اور سو رہے ہیں، خیال ہے دیکھوں کس کا میسج آئے. اور یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہتا ہے. ایسا لگتا ہے شیطان خود تو چھٹی پہ چلا گیا اور گروپ کے ہر ممبر کو جو ہے بٹھا کے گیا ہے کہ جس وقت وہ سو جائے تو تو جاگنا، وہ سو جائے تو تو جاگنا. کیا تماشا ہے. اسی سال سفر حج پر آخری رات تھی، مجھے حرم میں جاگنا تھا، میں کیا جانا ہے پھر پتہ نہیں زندگی میں آنا ہو نہ ہو. آخری رات حرم میں گزاری، 100 میٹر کے فاصلے پہ قابض اللہ کے بیٹھا ہوا ہوں اور اب انتظار ہے کہ 15 منٹ کے بعد اذان ہونے والی ہے. میرے قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا کرسی پر، میری نظر گئی کہ دیکھیں فون میں کیا کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے. کعبۃ اللہ سے 100 میٹر کے فاصلے پر گیم کھیل کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. اگر وہ اللہ حلیم نہ ہوتا کب کا ہمیں ہلاک کر چکا ہوتا. جو لوگ فون بالکل آف کر کے مطالعہ کرتے ہیں وہ ذمہ دارانہ مطالعہ کرتے ہیں. جو لوگ فون کو آن کر کے اور اسکرین کو اوپر کر کے یوں بیٹھتے ہیں تو ایک نظر اس پر اور ایک نظر اس پر، ایک نظر اس پر، ایک نظر اس پر، اور کئی مرتبہ تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر میسج آیا فوراً مسکراتے ہوئے ادھر قرآن بند کیا، اس کو چالو کیا. ہائے ہائے، کتنی غیرت کی بات ہے. اللہ پاک نے اس وقت ہاتھوں کو شل کیوں نہیں کر دیا؟ ذات حق سے وابستہ ہو کر، خالق سے ہم کلام ہو کر اس کا کلام کو روکا اور مخلوق سے کلام شروع کیا. میں نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا ایک عرب نوجوان کو کہ 4 رکعت کے بعد ترویح میں تھوڑی دیر وہ بیٹھا 4 رکعت کے بعد اور فوراً اس نے موبائل نکالا اور واٹس ایپ کلیئر کرنے شروع کیے. سب کو پڑھا، اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور ادھر تلاوت شروع ہو چکی. اور جب پہلے رکوع میں گیا جلدی سے اللہ اکبر. ہائے ہائے، مسجد نبوی میں اسمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا. اچھا خاصا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. کیا کتنی بڑی گھٹنا، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی نافرمانی. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے، اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں. جس کو یہ بھروسہ نہ ہو، اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن پاؤں پھسلنے کا ہر وقت خطرہ، نگاہ کے پھسلنے کا ہر وقت خطرہ. لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی. یہ جو بلا ہے نا، اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی. میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور. چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا. ایک چھت کے نیچے گم 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا. ہمارے فیصل آباد میں
ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھی تو رونے لگی. تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا. تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone. I want to be a smartphone. اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی. جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہے، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں. تو کاش میں فون ہی ہوتا، کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا. تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے. اور اس وقت ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو امت میں بیماری، امت کے اندر مرض پھیل رہا ہے، وہ ہمارے موبائلز کے ذریعے جس میں تصاویر اور ویڈیو موبائل موجود ہیں. سب سے زیادہ گمراہ اور تباہ آج یہ ویڈیو والا موبائل کر رہا ہے. اس قدر دوریاں، خامند بیوی سے جدا، بیوی خامند سے جدا، بیٹی باپ سے جدا، باپ بیٹی سے جدا، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں. اور اس نے وہ گناہ، وہ لعنت امت کے اندر عام کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. چاہیے یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اس سے دینی فائدہ اٹھاتے، اس سے نفع حاصل کرتے، اس کو جائز مقاصد میں استعمال کرتے. یہ موبائل کیا ہے معلوم؟ مردوں کو بے سہارا بنانے والا آلہ. یہ موبائل عورتوں کو مطلقہ بنانے والا آلہ. یہ موبائل ہمارے بچوں کو یتیم بنانے والا آلہ. یہ موبائل ہمارے گھروں کو اجاڑنے کے کینسر کا خطرناک کیڑا ہے. کینسر کا اور ایڈز کا کیڑا پورے جسم کو صرف برباد کرتا ہے. یہ موبائل ایسا وائرس ہے جو پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ تاریخ انسانیت میں اتنی نقصان دہ چیز شیطان کے ہاتھ میں کبھی نہیں آئی جتنی اب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کا نام ہے سیل فون. اسی لیے یہ آج سیل فون کو ہیل فون کہتا ہے کہ یہ اکثر نوجوانوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. ایسی مصیبت ہے، ہوتا بھی چھوٹا سا ہے، چھپانا بھی آسان. اور اب تو اگر بچی کو ماں باپ سیل فون نہیں لے کے دیتے تو جنہوں نے ان سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے وہ سیل فون بھی دیتے ہیں، سم بھی دے دیتے ہیں، اور اس میں چارجنگ کے پیسے بھی وہ خود بھرتے ہیں. اب دیکھیں کفر نے بے حیائی کے لیے آسانیاں کتنی کر دیں. لڑکی کو خود کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے پاس اس کو چھپا کے رکھنا ہے. اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ بھی کوئی اور بھر رہا ہے، اور یہ گھنٹوں باتیں کر رہی ہے. تو یہ سیل فون اس قدر خطرناک چیز ہے کہ بہت سارے نوجوان بچے بچیوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور حالت یہ، لوگ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جیب میں سیل فون کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے. ہم لوگ طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان سیل فون پر کمنٹری کر رہا تھا. اب میں ہجر اسود کے قریب سے گزر رہا ہوں، اب میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہوں، اتنے بندے ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنی عورتیں ہیں، گرمی زیادہ ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ طواف عبادت ہے، اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے یہ شخص اس وقت بھی سیل فون پہ کسی غیر سے بات کر رہا ہے. تو اس سیل فون نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی انتہا کر دی. اتنا مجھے اس کے ساتھ دل میں غصہ ہے کہ اگر میں کہوں نا کہ مجھے سیل فون کے ساتھ بغض ہے تو شاید یہ بھی کوئی نرم لفظ ہے. حدیث پڑھا کرتے تھے، من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی. اب اللہ کے لیے محبت تو سمجھ میں آتی تھی کہ دیکھوں سے، اللہ والوں سے، مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرنی، لیکن بغض کرنا یہ اتنا کھلتا نہیں تھا ذہن کہ کس سے کریں. کافروں سے کریں
ان کو دعوت کیسے دیں پھر دین کی؟ اب سمجھ میں بات آئی کہ یہ سیل فون ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے لیے اس کے ساتھ دشمنی ہے اور بغض ہے. اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں اور بچہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس شریعت نے ہمیں نفل نماز توڑنے کا حکم دے دیا کہ جب والدین بلائیں تو آپ نفل نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دیں، تو وہ شریعت موبائل اور فیس بک جیسے فضول کام، کیونکہ عام طور پر تو فضول استعمال ہی ہو رہا ہے، مفید استعمال تو بہت کم ہے، اور ظاہر ہے جو مفید استعمال کر رہا ہے تو وہ والدین کی پکار کا جواب دے گا. اکثر لوگ جو والدین کی پکار کا جواب نہیں دیتے وہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پہ فضولیات میں ہی مشغول ہوتے ہیں. تو موبائل کے استعمال کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ اس سے ہماری معاشرت اور ہمارا ایک رہن سہن اور ہماری جو طور طریقے ہیں جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، وہ سب تباہ و برباد ہو رہا ہے.